کسی واقعے کے اجراء سے غیبت نہیں ہوتی. میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا, غیبت نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں اس لیے نہیں خلاف کہ وہاں پہ غیبت ہوتی ہے, میں اس لیے خلاف ہوں کہ وہاں پہ پلیٹ فارم ڈیولپ ہوتے ہیں سارے, اور ان کو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جس کی آپ غیبت کرنا چاہ رہے ہیں, مسئلہ آپ کی غیبت کرنے کی حص ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کی اپنی نفسیات کمزور ہو رہی ہیں کسی کی برائی کر کے. ایسا ہوتا ہے میں نے کیا غلطیاں کی, جاؤں پیچھے جاؤں, انٹروسپیکشن کا مطلب ہے اندر سوچ میں جاؤں کہ میرے ویکنیسز کیا ہیں, میری کوتاہیاں کیا, میرے اندر عیب کیا ہیں, کیوں آئے. جن خواتین کو لگتا ہے نا کہ غیبت نہ کی تو میری نفسیات ڈیمیج ہو جائیں گی, اور میرے پاس آتی ہیں نا, میری تو کلائنٹس ہیں, کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ورنہ میں تو ایک بم بن چکی, پھٹ جاتی. جیسا کہ ہمارا ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں, تو اس میں تو یہ خواتین جو ہیں ان کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, یا کہہ لیں کہ یہ ان کی ضرورت کے طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنی ہی ہوتی ہیں. تو اس میں وہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے, اور وہ کیسے کیسے فساد برپا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بات آسان کر کے بتا دیں, بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب بتائے نا وہ آپ کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ پروگرام ہے, اور جو گناہ بتائے ہیں وہ آپ کی نفسیات کو تباہ کرنے والی اس دنیا کے انتظامات بتا رہا ہوں, وہ آپ کو نفسیات کو تباہ کرنے والی عناصر ہیں سارے. یہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کا بھی تقاضا تھا کہ آپ ثواب کی طرف جائیں, اور آپ کی ڈیولپمنٹ کا ہی تقاضا تھا کہ آپ گناہ کی طرف نہ جائیں. یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے ویکر پرسن. غیبت کرنے سے سب سے بڑا نقصان غیبت کرنے والے کو خود ہوتا ہے. سائیکالوجی میں آپ ویک سے ویکر ہونا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیا وہ آپ سے بہتر نہیں, وہ آپ سے طاقتور ہے, وہ آپ سے زیادہ ایبل ہے, وہ آپ سے زیادہ پوٹنٹ ہے. اینڈ دیٹس دا پرفیکٹ ورڈ ان سائیکالوجی کہ وہ آپ سے زیادہ پوٹنٹ ہے, اینڈ دیٹس وائی آپ اس کی عدم موجودگی کا ویٹ کر رہے تھے, ورنہ آپ اس کی موجودگی میں بات کرتے. اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیا ہے, لٹرلی سائیکالوجی میں آپ نے آپ کو اس کے تابع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بتایا نا کہ میں تجھے فتح بھی دوں گا, اس کو تیرے اوپر فتح بھی دوں گا, مطلب وہ آپ کے سامنے باعزت اور آپ اس کے سامنے ذلیل ہونے ہی ہونے کبھی نہ کبھی, ٹھیک ہے. مگر آپ نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اس کے تابع کر لیا ہے جس کی آپ نے غیبت کی, اور اگر آپ موقع ڈھونڈ رہے ہیں غیبت کرنے کا اور بنا کے یہ ایونٹ ہوتا ہے, پھر تو آپ کا بھی ساری عمر اس کو اپنے مطلب آپ نے اپنی ساری عمر کے لیے آپ سجدہ کر چکے ہیں اس کی اس کے سامنے. آپ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں آپ اپنے سامنے. سو جن خواتین کو میں خواتین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے اتنے ہی مرد دیکھے ہیں غیبت کرنے والے جتنی عورتیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں اس لیے نہیں خلاف کہ وہاں پہ غیبت ہوتی ہے, میں اس لیے خلاف ہوں کہ وہاں پہ پلیٹ فارم ڈیولپ ہوتے ہیں سارے. جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بھائی غیر اسلامی کلچر کریٹ کرنے کی سب سے خوبصورت سازش ہے. اس کو جتنی جلدی ڈسمینٹل کر سکتے ہیں کریں آپ. مگر یہ ایک الگ بحث ہے. جہاں پہ اسٹیکس انوالو ہوں گے وہاں پہ پالیٹکس انوالو ہوگی, پاور کی اسٹرگل ہوگی, پاور اسٹرگل ہوگی تو وہاں پہ اخلاقیات ٹیسٹ ہو جائیں گی. تو یہ بہانہ کرتے ہیں تمام تر کوآپریٹ میں بھی اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں کہ پاور اسٹرگل ہے سر, پاور پلے چل رہا ہے تو غیبت ہوگی. پاور پلے میں ہی تو آپ کو میں فائدہ دلوا رہا ہوں. یو وانٹ مور پاور, یو نیڈ ٹو ہیو مور کریڈیبلٹی اینڈ سیلف اسٹیم. ابھی میں نے مثال پٹھانوں کی کیوں دی تھی کہ ان کے قبیلوں میں لیڈر پاور ہی ہے نا, اور کیا ہے, لیڈرشپ آپ کو ملنی ہے اگر آپ نے غیبت چھوڑ دی. غیبت نہ کی, پاور زیادہ آپ لے رہے ہیں, غیبت کرتے ہی پاور کے تمام تر آپ نے غبارے میں سے ہوا نکال دیا اپنے. So if you really want that power, you have the basic principles laid down in front of you in basic psychology. میں تو being Muslim standard کی بات کر رہا ہوں, بیسک سائیکالوجی کے اسٹینڈرڈ میں بھی بات وہی, فارمولا وہی ہے. سو جن خواتین کو لگتا ہے نا کہ غیبت نہ کی تو میری نفسیات ڈیمیج ہو جائیں گی, اور میرے پاس آتی ہیں نا, میری تو کلائنٹس ہیں, کہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ورنہ میں تو ایک بم بن چکی, پھٹ جاتی. مطلب بارود سارا ضائع کر دیا. اب تو جو بم پوٹنسی بم کی کیا ہوتی ہے, اس میں بارود کتنا ہے, وہ آپ نے سارا کا سارا ضائع کر دیا. یو ہیو لاسٹ یور کریڈیبلٹی ان فرنٹ آف ہو ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس ڈسپیکیبل ایونٹ, دس یہ جو حرکت اور یہ گناہ کا ارتکاب ہے نا, یہ غیبت کا, آپ نے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بھی کسی پاور پلے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے. یو ریئلی وانٹ ٹو گین سم اسٹیٹس ان دا فیملی, دین اسٹاپ ڈوئنگ دس ایول. اچھا, اس میں ایک اور سینیریو یہ ہے کہ میں جب اپنے آفس میں گئی ہوں تو میں نے اپنے ہسبینڈ کی, یا لیٹ سے اگر ہسبینڈ ہے تو اس نے اپنی وائف کی, اپنے کلیگس کے ساتھ بات کی ہے اور غیبت کی ہے, یا اس نے کوئی اپنی پرسنل باتیں ان سے شیئر کی ہیں, یا ہم نے کلیگز نے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کی ہے اور اس کو کتھارسس کا نام دے دیا ہے.
تو پھر کتھارسس اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ کیتھارسس ہوتا ہے اپنے مسائل کو کہ وہ انٹروسپیکشن سے نکالنا، اپنے عیب خود دیکھنا، اس کو کیتھارسس ہوتا ہے. لوگوں کے عیب دیکھنا کیتھارسس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیتھارسس ہوتا ہے میں نے کیا غلطیاں کی، جاؤں پیچھے جاؤں. انٹروسپیکشن کا مطلب ہے اندر سوچ میں جاؤں کہ میرے ویکنیسز کیا ہیں، میری کوتاہیاں کیا، میرے اندر عیب کیا ہیں، کیوں آئے، کہاں سے شروع ہوئی اور میں نکلوں. یہ بیانیے جاری کرنا لوگوں کے بارے میں، یہ کیتھارسس نہیں ہے. سو کسی کو بھی یہ شک ہے کہ میں کیتھارسس کر رہا ہوں لوگوں کی برائیاں کر کے، تو بیسک ڈکشنری میرے اٹھا پاس کر ایک دیکھو. یہی چینل ہے اور میں نے وینٹ آؤٹ کرنا ہے اپنا سارا. دیکھیں ان لوگوں کی تو میں دیکھیں دفتر میں کسی ایک پارٹی لابی کے اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہوئے دوسری پارٹی کی غیبت کرنے کے پیچھے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی کمزوری ہے آپ کو، لاچار ہیں آپ، اس قابل نہیں کہ آپ کو لیڈرشپ ملے، کوئی کی پروموشن نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کی غیبتی کی. مگر اس لیول پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میں اپنے ایک دفتر کے کولیگ سے اپنی بیوی کی غیبت کر دوں گا. یہ صرف غیبت نہیں ہے، یہ اتنا ایک کوئی نچلا درجہ ہے. ایک انسان اگر اس درجے پہ بھی گر گیا ہوا ہے تو اس کی تو بیوی ہونی نہیں چاہیے تھی. اس کو تو اسی وقت الرٹ کرنا چاہیے کہ بیوی بیگم جاؤ خلا وہ کرو، تمہارے میاں نے دفتر لوگوں میں پرچار شروع کر دیا ہے. اس لیول پہ وہ ڈیمیجڈ ہے. سو ایسے بندے ایٹ لیسٹ اللہ نہ کرے بچے نہ پیدا کر رہے ہو نا، پھر وہ بڑھنا بچوں کی غیبت شروع کر دے گا. سو آئی انڈرسٹینڈ جب خاندان میں ایک نند بھابھی کی غیبت چل رہی ہے، آئی ڈو ناٹ اگری ٹو اٹ، بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہانہ کیا لگا. ایک ایسے ماحول میں اپنے گھر والوں کی غیبت کرنا جن کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اور ایک اور بہانہ بھی میں نے سنا ہے کہ میں اس جگہ پہ جا کے برائی کرتا ہوں کہ ہاں چونکہ تم جانتے نہیں ہو اس کو تو میں تمہیں اس کی برائی کر دوں گا. آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کی اپنی نفسیات کمزور ہو رہی ہیں کسی کی برائی کر کے، اس لیے آپ کو بیسس بتائیے کہ کوئی بہانہ نہ رہے کسی کا. آپ کی سائیکالوجی کرپٹ، ویک، بونا کر دے گی آپ کو. یو آر اے میجٹ ان فرنٹ آف دیٹ پرسن اگر آپ نے اس کی غیبت کا فیصلہ کر لیا. ساحل صاحب کئی دفعہ کچھ ایسے جینوئن پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں جو فرد سے فرد کو مسئلہ ہو گیا اور وہ ہم نے کسی سے شیئر کرنا ہی ہوتا ہے. اب ایسے تو نہیں موٹیویشنل اسپیکرز اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی چاندی چمکی بھی ہے. اب آپ بھی تو ون آف دی ہائیسٹ پیڈ ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر، اور آپ اپنی کاؤنسلنگ کے $200-250 کما رہے ہیں پر آر. تو کیا آپ غیبت سننے کے پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں، میں اس مسئلے کو حل کرنے کے پیسے لے رہا ہوں کہ جس مسئلے سے کوئی بندہ دو چار ہے. اور مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، بندہ حل نہیں کرنا ہوتا. یاد رکھیے کہ بندے کی دیکھیں غیبت کیا ہے، کسی کی صفاتی بیانیاں، کہ میں نے آپ کی کوئی صفت بیان کیا کہ غلط جو ہے نا ایڈجیکٹو بیان کیا، غلط کوئی عیب ہے آپ کے اندر، اس سے کبھی بھی کوئی کاؤنسل نہیں ہوتا. ہم یہ وینٹنگ بولتے ہیں اس کو کہ زیادہ زیادہ کسی کی برائی کر رہے ہیں آپ، تو اسی وقت ہم سنپ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. تھیراپی بھی یہی بتاتے ہیں کہ غیبت بند کرو. غور سے سمجھیں اس بات کو. مجھے پتہ ہے لوگ غیبت کے لیے آتے ہیں اور ان کو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جس کی آپ غیبت کرنا چاہ رہے ہیں، مسئلہ آپ کی غیبت کرنے کی حص ہے. اپنے آپ کو طاقت دو تاکہ تم اس چیز کو سرپاس کر سکو نا، جس مسئلے جس سچویشن میں بھی ہو. 90% آف دا ٹائم پیپل ہو کم ٹو می اینڈ آئی ایم شیور آل دا اسپیکرز گو تھرو دس، دے آر گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم فار دیم سیلوز. نو ون ایلس از گوئنگ ٹو فکس اٹ فار دیم. کوئی اور نہیں مسئلہ حل کرتا انسان کا آگے. ایموشنل مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں. یہ بیسک نیوٹن کا لا ہے نا فزکس کا، اس طرح ایک یہ سائیکالوجی کا بھی لا ہے کہ تمام تر نفسیاتی مسائل مجھے خود حل کرنے پڑیں گے. اب میں جب سب مسئلوں کا مدعا خود ہی ہوں تو میں لوگوں کی برائی کر کے کیا کر لوں گا؟ تو سب سے پہلے اس اسٹیج پہ لانا پڑتا ہے اس بندے کو کہ کسی کی برائی جتنی دیر برائی کرے گا اتنا کمزور ہوتا رہے گا، اور مجھے پھر زیادہ پیسے دینے پڑیں گے تجھے. تو جتنی میں اپنا ہی نقصان کروں گا نا اس کو صحیح کر کے. میں تو 5 سال کا کلائنٹ لے لیتا ہوں کہ چل برائیاں کیا کر میرے ساتھ، مگر بینگ اے مسلم آئی نو کہ اس کو کبھی نہ کبھی تو ریلائز ہوگا. ابھی نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد تو ہوگا نا کہ بھیا اصلی بات کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں بتائی جب تجھے پتہ تھی. اور یہ میں آپ سب کو ابھی بتا رہا ہوں. 90% آپ کو عوام اسپیشلی خواتین کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا خود اعتمادی آ گئی کہ میں حل کر سکتی ہوں مسائل. اور ایسے کوئی مسائل نہیں ہے آپ کو. جب آپ ایک گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں، تو ایک ریگولر ہاؤس وائف کو پولیٹیکل مسائل ہیں، ایموشنلٹی بری طرح بریچ کی گئی ہے، آئی ایم پریٹی شیور. مگر وہ والے مسائل نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے اوپر نہیں وزن ڈال رہا. آپ آرام سے حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت بھی یہی ہے کہ آپ کو جب آپ کی طاقت سے اوپر وزن نہیں ملنا تو لوگوں کے پاس کیا جا کے اپنا وزن اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود اٹھاؤ، آرام سے اٹھا لیں گے آپ اگر آپ کو اعتماد آ گیا اپنے اوپر. سو
کوئی کسی کی غیبت سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، تشخیص کرنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ غیبت کیوں کرنے کی نوبت آ رہی تھی، کیوں کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، ویئر از دا ویکنیس ان یو. میرے پاس کوئی بھی بندہ یہ نہیں آتا کہ سر میرے ہسبینڈ کی کاؤنسلنگ کر دیں، میری بیوی کی کاؤنسلنگ کر دیں. ہر کوئی یہی آتا ہے مجھے کوچنگ چاہیے. وہ غیبت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ پکڑ لیتے ہیں ہم کہ یہی تو مسئلہ ہے تیرا اصلی. بعد میں پوچھیں گے کہ لوگوں کی صفات تو نے بیان کرنی ہے کہ نہیں. اب آئیں آپ سوال کی اس نص کے اوپر جو آپ نے پوچھا. کسی واقعے کے اجرا سے غیبت نہیں ہوتی. میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، غیبت نہیں ہے. اس کی صفت بیان کرنا غیبت ہوتی، اس کا عیب نکالنا. اس واقعے میں اس کا کیا رول تھا یا میرا کیا رول تھا، یہ غیبت نہیں. اس نے کیوں یہ رول ادا کیا، یہ غیبت ہے.